میں سمجھتا ہوں کہ سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکساں رویہ روا رکھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے الطاف حسین نہیں بلکہ عمران خان کے خلاف اسپیچ پر پابندی عدالت نیپرا کے ذریعے سے جو ایک حکم صادر ہوا اور چند دن بعد فوراً عدالت نے نوٹس لیا اور اس نیپرا کی پابندی کو ختم کر کے اس کا اسپیچ پر پابندی ختم کر کے عوام کے سامنے اس کو دوبارہ لایا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک آسان اقدام ہے, اچھا اقدام ہے, بلکہ پوری پاکستان میں جتنے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اسپیچ پر پابندی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک میں اگر سیاسی جماعتوں کا اسپیچ پر پابندی ہو تو عوام کا دردستی کے لیے کون اٹھے گا, کون آواز اٹھائے گا؟ یہ تو صرف مارشاء میں ایسا ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم تو مارشاء نہیں, ایک جمہوری گورنمنٹ ہے. جمہوری حکومت میں اس طرح ہونا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جیسا الطاف حسین نے بھی جس طرح لینگویج استعمال کیا اور وہ بعد میں اس نے معذرت بھی کیا اس لینگویج پر, لیکن آج تک اس پر پابندی, اسپیچ پر پابندی, میں بول رہا ہوں یہ مناسب نہیں ہے اور بالکل ناانصافی ہے. اس ناانصافی کی وجہ سے جو ہے پھر احساس محرومی جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے. تو اس احساس محرومی سے عوام کو نکالنے کے, کیونکہ اس کو الطاف حسین کے پیچھے بھی عوام ہے, وہ عوام کو دادرسی کے لیے تو الطاف حسین کے اسپیچ پہ بھی پابندی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہے پاکستان, وہ پاکستان کا باشندہ ہے اور پاکستان کے لیے سوچتا ہے, پاکستان کے حقوق کے لیے سوچتا ہے اور محب وطن ہے. میں سمجھتا ہوں جو بھی محب وطن اس ملک کے لیے سوچتا ہے, جو عوام کے لیے سوچتا ہے, ان کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں ہونا چاہیے, پابندی سلاسل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جلد از جلد میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں. ایم کیو ایم کے ساتھ جو سین ہوا ہے نا یار, ایک تو دیکھیں کلیئرلی الطاف بھائی کی جو بوائیکاٹ کال ہے وہ کامیاب رہی ہے. دوسری بات ہے کہ پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے 50,000 عمران خان, 18,000 ایم کیو ایم. یہ لوگ اے این پی کی ڈیفیٹ کو رو رہے ہیں یار, وہ تو پھر بھی چلے 12 مطلب 10 20 25 اس طرح کے مارجن سے. میرا خیال ہے واحد سیٹ ہے جس میں عمران خان سب سے زیادہ مارجن سے. یہ تو وائپ آؤٹ ہے, اس کو واقعی وائپ آؤٹ کہہ سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب مطلب ایم کیو ایم والے دوست شاید ناراض ہو اس بات سے, لیکن جب ہر بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں سپریم لیڈر ہوں پارٹی کا, تو پارٹی نہیں چل سکتی. یہی ہے. اور یہ جتنے بھی ٹانکے وانکے لگا رہے ہیں نا یار, اس فیکشن کو دوسرے فیکشن کے ساتھ جوڑ لو, تسوری صاحب کو لے آؤ, یہ کر لو. ٹو بی فیئر, ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جس طرح سے ڈیسیمیٹ کیا گیا ہے پچھلے چند سالوں میں, ڈی لمیٹیشنز کے لحاظ سے ہمیں ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی گئی, ان کی بھی کچھ باتیں جائز ہیں. کیونکہ جس لیول پہ یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ جو ہے اس کو یار, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سائیکی ہے نا وہ ہے شخصی سیاست. اب مثلا ٹو بی ویری فرینکلی, اگر عمران خان مائنس ہو جائیں تو پی ٹی آئی کیا ہے, یا الطاف حسین کو مائنس کرنے کے بعد ایم کیو ایم کیا رہی. لیکن پتہ ہے اس میں پھر ایک اور کاؤنٹر پوائنٹ بھی ہے نا, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ جس لیول پر یہ پلاننگ ہوتی ہے اور پلاننگ تھنکنگ ہوتی ہے, تو یار اسی لیول پر کافی ٹائم سے عمران خان کو بھی تو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے نا, وہ تو کامیاب. لیکن وہ تھوڑی لیٹ شروع ہوئی ہے. نہیں, اچھا خان صاحب کو تو کافی ڈھیل ملی ہوئی ہے. دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے جب سے, حالانکہ 6 مہینے ہو گئے اقتدار سے الگ ہوئے, ٹھیک ہے نا, آپ دیکھ لیں کہ روزانہ کا ایجنڈا وہ سیٹ کرتے ہیں, ہی از دی سینٹر پیس. ہاں, بٹ دیٹس بیکاز کیا یہ ڈھیل ہے یا کیونکہ واقعی, کیونکہ دیکھیں جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایس او پی رہا ہے ہماری ریاست کا, رائٹ, وہ یہ رہا ہے کہ یار پہلے تو ان کو آپ مطلب پاور دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر جب وہ باقی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یار میں تو وزیر اعظم ہوں, پھر آپ کو کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے, پھر یہ -1 -2. اس دفعہ گیم چینج ہوئی ہے. نہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کٹ ٹو سائز کیسے کیا جاتا ہے, یا تو تم غدار ہو یا تو عمران خان نے ہرا دیا, جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں آپ کا مینڈیٹ چھین کے عمران خان کو دیا گیا تھا. میں شاہزیب اس کو ہار نہیں سمجھتا. دیکھیں یہ ہار صرف ایم کیو ایم کی نہیں ہے, کسی بھی اینگل سے جیتنی ہے. سن لینا, یہ ایم کیو ایم کی ہار نہیں ہے, ساری سیاسی جماعتوں کی ہار ہے.
90% लोग नहीं निकले हैं वोट डालने। इतने बड़े बयानिए के बाद पीटीआई के पूरे मुल्क में बड़ा बयानिया चल रहा है उसका, कराची में नाकाम हुआ है। 8% लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है, ठीक है ना। देखिए कराची के लोग तंग आए। इमरान खान के लिए भी नहीं निकले हैं, 8% निकले हैं। 50,000 वोट पड़ा इमरान खान को, कितने 18,000 वोट पड़ा है 6 लाख में से 69,000 6 लाख में से 50,000 वोट इज नथिंग। आप दोनों का 69,000 वोट था, सिर्फ 350 वोट से आगे। उसके बाद हमारे साथ हुआ क्या है ये तो देखें आप। 2018 के बाद क्या हुआ आपके साथ? कराची के लोग वोट क्यों डाले? तो 2018 के बाद आपके साथ क्या हुआ है? आप हुकूमत में थे।